جمعے کے بعد انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ جو کہ مسلمانوں کی بڑی عظیم قربانی کے نام سے منائی جاتی ہے، اس حوالہ سے بھی انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوگی،
لیکن جب وہ عید قربان آتی ہے ہمیں وہ عید اس اللہ کے پیارے خلیل کی یاد دلاتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے خواب کی تعبیر کو سچ کر کے دکھا کے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بیٹوں کی قربانی بھی دینی پڑے اس کی رضا کے لیے وہ وقت آ جائے تو اللہ کی یاد کے لیے اس کی محبت میں بیٹوں کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ جب یہ ایام آتے ہیں تو اس اللہ کے خلیل کی ان باتوں کو دہرایا جاتا ہے ایمان کی تازگی کے لیے۔ وہ اللہ کے پیارے خلیل اور اللہ کے دوست تھے جو اللہ کی یاد میں اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت سارہ سے ان کی شادی تو ہوئی تھی، بہت زیادہ اس دور کے اندر جو بتوں کے پجاری تھے سب کو تیس نیس کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، لوگوں اس رب کی عبادت کرو جو رب دن کو بھی پیدا کرتا ہے، رات کی سیاہی بھی لے کے آتا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پہلے شادی کر دی حضرت سارہ سے، پھر اس کے بعد بوقت سفر زوجہ اول کے مزاج اور گفتگو کے مطابق دوسری شادی کنیز جس کا نام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ تھا ان کی بات پہ کر دی، لیکن وہ نکاح وہ زوجیت مشروطی تھی، جو میں کہوں گی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ رب تو دیکھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو اللہ نے قرآن پاک کے اوراق میں ذکر کیا۔ مورخین نے بھی لکھا ہے، شادی ہو گئی، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عمر ان کی 100 سال سے زائد تھی، بیوی کی عمر حضرت سارہ کی تو 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ دعا کرتے ہیں میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے خلیل تھے، رب کے دوست تھے، رب کے لاڈلے تھے، ان کی بات کو سن کر اللہ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹے کی محبت نے دل کو بیٹے کی طرف زیادہ مائل کیا، زوجہ اول نے کہا ایسا کرو کہ آپ کی محبت اور محبت دوسری بیوی اور بیٹے سے زیادہ مجھے لگنے کو ہے، ایسا کرو کہ ان کو وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ کہ جہاں کسی انسان کا بسیرا نہ ہو۔ آج کے زمانے میں بھی جو سوکنے ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، اس زمانے میں بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بات وہ زمانہ اور تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا زمانہ اور تھا۔ آپ نے بھی 11 شادیاں کی،
ایک دوسرے سے محبت ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے پیار بھی تھا۔ ان کے پیار و محبت کی مثالیں آج تک رہتی دنیا تک قائم اور دائم۔ بات چل نکلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل جو بھی بہت چھوٹے تھے، اب دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ آج تک یہ مثالیں اور ان کی ادائیں آج بھی وہ سرزمین مکہ اور حرم بتلا رہے تھے اور بتلا رہے ہیں کہ وہ عظیم مقام ہے، یہ عظیم جگہ ہے جس جگہ پہ اگر زمزم پیتے ہیں تو ہمیں زمزم بتاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں لگی ہیں، اور جب صفا مروہ کی سائی ہوتی ہے وہ ادائیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ کی یہاں ان کے قدم لگے ہیں، جہاں ان کے قدم لگتے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو متبرک مقام بنا دیا۔ سنتے جائیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بہت چھوٹا بچہ، شیر خال بچے کو جب اس مقام پہ چھوڑا اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے اللہ اکبر واپس چلنے لگے۔ کتنے صبر والے لوگ، باپ بھی بڑا عظیم ہے، بیٹا بھی بڑا عظیم ہے اور بیوی بھی بڑی عظیم ہے۔ وہ قربانیاں دینے والی بیویاں، وہ قربانی دینے والے بیٹے اور قربان کرنے والے لوگ اللہ کے پیارے خلیل اور دوست اس زمانے کے ساتھ ہی مختص تھے۔ آج زمانے کا آئیڈیل ہی کچھ چینج اور بدلا ہوا ہے، آج کا کلچر ہی کچھ اور بتاتا ہے، تعلیم بھی کچھ اور ہمیں دکھاتی اور بتاتی ہے، ہمارا معاشرہ ہی کچھ اور بتاتا ہے، لیکن صبر کا درس ان کی گود سے ملتا ہے۔ صبر کا پیمانہ ان لوگوں کی زندگی کی پیارے پیارے عظیم لمحات بچپن سے ہمیں ملتا ہے کہ کتنے عظیم اور کتنے پیارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا جنگل میں، جہاں آج حرم ہے، جہاں آج اللہ تعالیٰ کا پیارا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ چہل پہل نہیں تھی، ایک طرف بھی پہاڑ دوسری طرف بھی پہاڑ، اور انسان کا بسیرا نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور چند چیزیں ساتھ دی، کہا یہ استعمال کر لینا اور میں جا رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل بیت اللہ میں آئے، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے۔ دور جا کے اپنے پیچھے مڑ کے بار بار دیکھ رہے تھے میری بیوی اور میرا بیٹا، میرا پیارا لخت جگر اس جگہ پہ جہاں آپ نے چھوڑ کے گئے، دیکھتے جاتے آگے قدم چلتے جاتے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی التجائیں کرتے جاتے، خلیل کو دعا کرنے لگے، میرے مولا، اے میرے مولا، میری اولاد اور میرا بچہ اور میری بیوی، اے اللہ تیرے حوالے تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جو بھی کام کر کے جا رہا ہوں، جس مشن کے لیے رکھ کے جا رہا ہوں، مولا تمہیں پتہ ہے، اے میرے اللہ تو جانتا ہے، تو علیم و
خبیر ہے، تو واقف ہے میرا مشن کیا ہے، میں کس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رب بھی رب قدیر ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کو پتا تھا یہ ابراہیم عام ابراہیم نہیں بلکہ یہ میرا لاڈلا دوست ہے۔ چھوڑا اور ساتھ دعا مانگی۔ اللہ کے دوست تھے اور یہ دعا بھی ساتھ مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ بھی ساتھ دعا مانگی اور اس مقدس سرزمین پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہمیں کوئی چیزیں نظر نہیں آتی، انسان کا بصیرہ تو یہاں ہے نہیں، واہ قربان جائیں صبر والی اللہ کی نیک بندی، تمہارے صبر پہ سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لمحے بعد دائیں بائیں دیکھنے کو جب انسان نہیں نظر آئے، جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، جو خوراک تھی ختم ہو گئی۔ پھر دماغ میں یہ سوال آیا، جو بچہ ہے وہ بھی بلبلا رہا ہے، پریشان اور مغموم ہونا شروع ہو گیا، میں کیوں نہیں اس بچے کے پانی کا انتظام کر دوں۔ دائیں بائیں دیکھا تو پہاڑ نظر آئے، آہا اللہ کی پیاری بندی پہاڑ کی طرف گئی اور صفا کی طرف گئے۔ جب صفا کی طرف گئے تو وہاں دیکھا یہ بھی تو کالا پہاڑ ہے، اس کے ارد گرد بھی کوئی چیز نہیں۔ کتنے سونے لوگ ہیں، کتنے مقدرہ والے لوگ، وقت والے لوگ ہیں جن کو مقدس جگہ وہ اعلیٰ جگہ نصیب ہوئی ہے، بار بار جن کو جانا نصیب ہوا اور اس مقدس پیاری پیاری سرزمین کی اس مقدس جگہ کا دیکھنا اور دیدار نصیب ہوا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا صفا پہ گئی، دیکھا کہیں بھی پانی نہیں، بڑا اونچا پہاڑ تھا، ادھر دیکھ رہا ہے میرے خلیل کی بیوی پانی کی تلاش میں اپنے بچے کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے جب خود پیے گی تو دودھ بنے گا، بچے کو پلائے گی تو بچہ بھی طاقتور ہوگا۔ تو رب دیکھ رہا تھا میرے اور آپ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب ادھر صفا پہ گئی تو پانی نظر نہ آیا، مروہ پہ گئی تو پانی نظر نہ، رب دیکھ رہا ہے کہ میرے خلیل کی بیوی آنکھوں سبحان اللہ، ادھر جائی صفا پہ ادھر مروہ پہ دیکھا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی بیوی چکر لگا رہی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اسی نقشہ اسی بات کو اسی سارے نقشے کو رب نے قرآن میں سارا ایسے بیان کیا، فرمایا ان الصفا والمروہ من چکر لگا رہے، ادھر میرا رب نقشہ کھینچ رہا ہے، ادھر میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، پانچواں لگایا، چھٹا لگایا، ساتواں لگا دیا، پانی نظر نہ آیا۔ ایک طرف دیکھا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں کی طرف، رب کو دیکھ، رب دیکھ رہا تھا میری بندی چکر لگا رہی اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے، تو رب نے ایڑیوں کی جب اسماعیل علیہ السلام بھی ادھر ایڑیاں لگا رہے تھے، حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل چلا جا میرے پیارے اسماعیل کے پاؤں سے چشمے کو جاری کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ اپنے پیارے پاؤں کو رگڑا، رب نے وہاں سے اس پاؤں سے جب پانی نکالا، ایسا نکالا دوڑتی ہوئی ماں آئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے جب دیکھا کہ یہ پانی جاری ہو گیا، جاری اور ساری
زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ کو بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ساتھ سے کہا ہے زمزم رک جا، اور علماء نے لکھا اگر وہ لفظ یہ نہ کہتے تو پوری دنیا میں وہ پانی پھیل جاتا۔ اتنا متبرک پانی، صرف پانی کا چشمہ نہ جاری کیا بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس پانی میں ایسی شفا ہے کہ مومن جو بھی نیت رکھ کر وہ پانی پیتا ہے۔ دیکھو اللہ والوں کی ایڑیوں سے لگے ہوئے پانی کی شفا کتنی ہے۔ وہ اللہ والوں کو ماننے والے ہیں نا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کے خلیل کی بیوی تھی، اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے تو اپنی خاص بندی بنائی ہے، اور اس کی پکار کو اس کی آواز پہ ایسی متبرک جگہ بنا دی ہے، فرمایا میرے خلیل کی بیوی جس جگہ پہ تمہارے بھی پاؤں لگے ہیں قیامت تک آنے والی رہتی دنیا تک رب نے وہ ایسی مثال بنا دی ہے کہ جو بھی حاجی جائے گا جب تک صفا مروہ پہ میری بندگی کی اداؤں پہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا عمرہ ہی قبول نہیں کرے۔ شکر بھی ادا کیا اور دیکھا ان قریب ایسے لمحات دیکھے، قریب دیکھا کہ پرندے بھی آنے لگے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ ہاجرہ تمہیں سلام ہو کے تمہاری دعا اور تمہارے بیٹے کی ایڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے، اور ان چشموں سے آج پرندے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی دنیا بھی اس پانی سے مستفید ہوتی ہے۔ ایسا فیضان جاری کیا، ایسا نظر جاری کیا سونے ربا، ایسا نظر مکے میں جاری کیا جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ ساری دنیا جاتی ہے، ساری دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ دن اور رات اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کے فیضان میں کمی نہیں آتی۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ فیضان جاری ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ میرا بیٹا وہاں آباد ہوا، میری زوجہ کی اس دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ ایک وقت آیا لوٹے واپس، اس متبرک جگہ کو اللہ نے آباد کرنا تھا جہاں پہاڑوں کا بسیرا، ہر طرف پہاڑ کالے پہاڑ تھے۔ آپ کو پتا ہے اس کے ارد گرد میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اناج نہیں ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے وہاں قدم لگا۔ اللہ نے وہاں سے فیضان جاری کیا، اللہ نے وہاں سے بہت سارے ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کہ لوگ وہاں قدم رکھتے ہیں تو ان کا بھی ثواب ہے، لوگ وہاں دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ جہاں عمرہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ثواب ملتا ہے، لوگ عبادات کرتے ہیں نفل پڑھتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرصے کے بعد واپس آ گئے، دیکھا کہ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، اب یہ ارادہ کیا یہاں اللہ کا گھر بنایا جائے۔ اب بیٹا بھی اس قابل ہو گیا، کوئی نہ کوئی پتھر اٹھا کے دیوار پہ لگا۔ کوئی اللہ کے گھروں کو جو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ عام لوگ نہیں تھے، کوئی اللہ کے گھر کی نوکری کسی کو ملتی، آپ کو سبحان اللہ۔ اگر میری گل سمجھ آئی تو ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر کی خدمت کسی کو ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈیرے لگایا کہ اپنے گھر میں، اللہ کے گھر میں، بلایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، کہا میرے بیٹے مشورہ کیا جہاں میں اللہ کا باپ اور بیٹے نے ارادہ کر کے اللہ کے
شروع کر دی، تعمیر شروع ہو گئی، بنیادیں رکھی۔ وہ بنیادیں حضرت جبریل نے پہلے پیر مار کے ساتوں زمینوں سے بنیادیں نکال کے وہاں اس مقام تک انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ اب صرف انہوں نے بنیادوں سے اوپر کا مرحلہ اب پورا کرنا تھا اور اللہ کے گھر کو بنانا تھا۔ ادھر رب دیکھ رہا ہے، ادھر اللہ کا نبی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا۔ چلو بھائی، کوئی ٹھیکہ نہیں، اور ٹھیکہ صرف اتنا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے اور اللہ کی جزا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ اگر نظر دوڑائی جائے نا، میں اپنی بات کو یہاں اسٹاپ کرتا ہوں، ٹائم کم ہے، ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ باپ اور بیٹے کا یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ جو مزدوری ہے، یہ جو مستری کا کام شروع ہو گیا، یہ دیواریں اور پتھر لگنے شروع ہو گئے، یہ انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے دن شروع ہوگا۔ لیکن ان کی سیرت اور کتنے عظیم باپ تھے۔ ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے ہی زمانہ میں مہمان نوازی شروع ہوئی۔ بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ ایک مرتبہ کھانا شروع کرنے لگے، دیکھا کہ دسترخوان پہ کوئی نہیں، اٹھے، بیوی کو کہا آنے والا کوئی نہیں، آج کہا کوئی بھی نہیں ہے دروازے پہ، کہا ایسا کرتا ہوں کھانا یہاں رکھتے ہیں، جا کے کسی مہمان کو بلا کے آج ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ کو سبحان ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، بات ختم کر کے ہم جمعے کی طرف جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آج ہم بھی مہمان نواز ہیں، وہ بھی مہمان نواز تھے، لیکن مہمان نوازی کی ابتدا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ میرے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، دیکھا دائیں بائیں کوئی بندہ نظر نہ آیا، ایک شخص کو دیکھا، نظر آیا، اس کو پکڑا ہاتھ میں اور اپنے دسترخوان پہ آ کے بٹھا دیا، کہا چلو اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو۔ کہا سبحان اللہ، اپنے خانوں کو مہمانوں کے ساتھ زینت بنایا کرو، اپنے کھانوں کو مہمانوں کے ساتھ شامل کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بندے کو پکڑ کے جب دسترخوان پہ رکھا، ساتھ کہہ دیا اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام حیرت میں چلے گئے، میں تو اس رب کی رضا کے لیے، راضی کرنے کے لیے بندے کو لایا اور بندہ اللہ کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو بھائی، اگر تو رب کا نام نہیں لیتا، میں تو اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کا شاکر ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کے لیے تمہیں لایا، اور تم بھی رب کا نام نہیں لیتا کہ چلو کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کروں گا، تو جانا ہی تھا ادھر، ایک دم حضرت جبریل امین آ گئے، اونچی آواز میں لاکھوں سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ کہتا ہے جس بندے کو میں صدیوں سے زمانوں سے دے رہا ہوں، ارے اس کا رزق میں نے بند نہیں کیا، ایک بات سے تم نے اپنے دسترخوان پہ کیوں اٹھایا ہے، تم نے اس کو کیوں ٹھکرایا ہے، میں رب بھی تو اس کو زمانے سے دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ تو میرے رب کا نام نہیں لیتا، ہاں اگر وہ تیرے رب کا نام نہیں لیتا تو تیرے رب کی نعمتیں تو کھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے خلیل گھر سے نکلے، دیکھا دائیں بائیں کہیں جگہ پہ نظر نہیں آتے، دور چلے گئے پہاڑوں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوڑتے ہوئے کہا اے بندے جلدی آ جانا، جلدی جلدی کر آ، میرے دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے۔ کہاں ہے بندے، پہلے تو تم نے مجھے ٹھکرا دیا، اب کیا ہو گیا، کہاں پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے۔
کسی اور طرف سے، پہلے میری طرف سے بلاوا ہے تھا، اب بلاوا کسی اور طرف سے ہے۔ آجا میرے گھر میں مہمان بن کے، اب تو میرا مہمان نہیں رہا بلکہ اب رب کا مہمان بن گیا ہے۔ خان پہ آیا اور اس نے کہا بابا بات تو بتا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے رب کا مہمان بن گیا ہے، تو جب گیا نا تو رب نے کہا اس کو واپس لے کے آ، تو میرے رب کو تمہاری پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ گئی مہمان نوازی والی، تو اب اس نے جواب دیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارا رب اتنا مہربان ہے، وہ اتنا پیار کرنے والا اپنے بندوں سے ہے۔ اب کھانا بعد میں کھائیں گے، اس رب کا مجھے بھی جلوہ پڑا، اس کا تعارف مجھے بھی کرا، تاکہ میں بھی اس کا بندہ بن کے اس کی بندگی ادا کرتا چلا جا۔ وہ بھی اللہ کا پیارا بندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کا دوست بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہی باتوں کو اگلے دن میں چھیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا